یہاں پر مولانا موصوف تبلیغ کریں گے اور یہ ایک ایسے مسلح نہ ہوتے کی حیثیت نہ رکھتے، ایک ایسے راہبر کی حیثیت نہ رکھتے ہوتے جو قوم کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو شاید میں یہ باتیں کہنے کی ہمت نہ کر پاتا، کیونکہ آج ممبر پر تو جانے والے بہت ہیں لیکن باعمل علماء کرام بہت کم بچے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے علماء کرام کی عزت کیا جائے، کیونکہ اگر آپ یہ اس کا امتیاز نہ کر پائے کہ کون عالم ہے، کون عالم کے لباس میں جاہل ہے، تو کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اس کو ممبر تک بیٹھائیں، کیونکہ یہ کارنامہ ہے جو غم حسین صدیوں کے بعد یہاں تک آیا ہے، تہذیب در تہذیب، اسی طرح اس کو آگے بھی جانا ہے۔ اگر ہم اپنی نئی نسل کو اس تہذیب سے وابستہ نہیں کر پائیں گے تو اگر ذاکر نہ بیان کر پائے گا تو تہذیب آگے جائے گی کیسے؟ اس لیے سب سے ضروری عمل ہے کہ بیٹھنے والا، ہم کو بیان کرنے والا، تبلیغ دینے والا خود باعمل ہو، اور ان کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باعمل ہیں، اس لیے ایک پیغام دے کر اپنی زحمتوں کو تمام کر لینا چاہتا ہوں اور مولانا موصوف کو دعوت دے دوں گا۔ آج پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا ہے، ہم اصولی ہیں، ہم اخباری ہیں، پہلے سازش باہر سے ہوتی تھی، ہم اس کا جواب دے لیتے تھے، لیکن آج سازشیں اندر سے ہو رہی ہیں۔ پیسے کے ذریعے اسرائیل نے اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ نہ جانے کتنے ایسے نام نہاد شیعہ ہیں جو شیعہ زبان سے اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کو اپنا مقصد ہی نہیں پتا، وہ انتشار برپا کر رہے ہیں، وہ تقلید کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، وہ مرجعیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ نوجوان بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مرجعیت کیا ہے، مرجعیت کے اصول کیا ہے، مرجع حضرات نے کتنی قربانی پیش کی ہے، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ دین مکمل ہم تک نہ آیا ہوتا، اور اگر آیا ہے تو اس کا سارا ذمہ ان مراجع کرام کا ہے کہ جنہوں نے ہم تک دین کو صحیح حالت میں پہنچایا ہے۔ لاکھوں سلام کرنا چاہیے ایسی شخصیتوں کے اوپر، اگر نہ کیا گیا تو شاید ہماری زندگی اور پیغام کربلا مکمل نہیں ہو سکتی۔ زیادہ دیر نہ کہہ کے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک سوال مکمل کیا جاتا ہے، بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم کسی معصوم کی جگہ پر غیر معصوم کو کیوں بیٹھائیں؟ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں تم نے امامت کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ امام حسین کے پاس 4000 خط آئے تھے، آقا حسین آئیے، آپ وقت کے امام آئیے، کوفہ آئیے، 4000 خط، لیکن آقا حسین خود نہیں گئے، اپنی جگہ جناب مسلم کو بھیج کر کے بتایا کہ اگر وقت کا امام کسی کو نمائندہ بنا کر بھیج دے تو وہ غیر معصوم ہوتے ہوئے معصوم کی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ مراجع کرام وہی معصوم ہیں جو معصوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے مولانا موصوف اس سے زیادہ روشنی ڈالتے رہیں اور ڈالیں گے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، نکلا ہے قلم کا سپاہی جہاد پر، باطل کو اپنی جان بچانا محال ہے، بھیجو ضرور پہنچے گی، لعنت یزید پر، پانی ادھر ہی جائے گا جس سمت ڈھال ہے، پانی ادھر ہی جائے گا جس سمت ڈھال ہے۔ سازش جو آج رچتا ہے تقلید کے خلاف، وہ 14ویں صدی کا یزیدی دلال ہے۔ یار سازش جو آج رچتا ہے سازش جو آج رچتا ہے تقلید کے خلاف، وہ 14ویں صدی کا یزیدی دلال ہے۔ عرفی جلال پوری کے مصرے تھے، میں نے پیش اس لیے کر دیا کیونکہ نوجوان جانتے رہیں کہ اخباری کون ہے اور تقلید کا دشمن کون ہے، اس لیے آپ پہچانتے رہیں۔ آئیے میں وقت نہ لیتے ہوئے گزارش گزار ہوں، کاشف الحقائق، لسان العصر، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا جعفر علی رضوی صاحب قبلہ چھولسی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ امام میں نثری نذران عقیدت پیش کریں، نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں۔